اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رجب المرجب کا بابرکت مہینہ ہے. ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کو زمانہ اسلام سے پہلے بھی لوگ حرمت والا، ادب والا، عزت والا کہا اور سمجھا کرتے. اور ان حرمت والے مہینوں میں، افضل مہینوں میں وہ لوگ باوجود اس کے کہ اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، ظلم و ستم کا دورہ، جہالت اتنی کہ اپنی سگی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، لیکن وہ لوگ بھی ان مہینوں کا ادب کرتے، احترام کرتے. انہی میں سے رجب کا بابرکت مہینہ ہے جس کا زمانہ جاہلیت میں بھی بڑا ادب و احترام ہے. آج بھی الحمدللہ مسلمان اس مہینے کی بڑی عزت عظمت کرتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جیسا کہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، لوگوں کا تصور تھا کہ یہ مہینہ عزتوں والا مہینہ، تکریم والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ کے حکم سے اسی ترتیب کو جاری رکھا اور صحابہ کو اس مہینے کی عظمتیں بتلاتے. شاید یہی وجہ ہے رجب کا چاند نظر آتا، اس مہینے کا چاند نظر آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، مولا رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. حضور علیہ السلام کی اس دعا کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں حضور نے فرمایا کہ مولا رجب میں برکتیں دے، شعبان میں برکتیں دے، ہمیں پیسہ دے، دولت دے، امیری دے، مال دے. اس سے یہ مراد نہیں، اس سے مراد یہ ہے. اگلی بات بتاتی ہے کہ اس کا مراد کیا ہے. حضور نے جو دعا مانگی مولا رمضان تک ہمیں پہنچا، اس کا مطلب ہے حضور اپنی زندگی کی دعا مانگتے تھے کہ رجب میں زندہ رہے، شعبان میں زندہ رہے، بالآخر رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ ہماری زندگی میں آئے. بے شمار عظمتیں ہیں اس ماہ مبارک میں. روایات میں ہے کہ کچھ راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں مانگی گئی دعائیں اور راتوں کی نسبت زیادہ جلدی قبول ہوتی ہیں. ان میں سے شب برات والی رات، 15 شعبان کی رات، ہر جمعے کی رات، اور یاد رہے جمعے کی رات گزشتہ رات گزر چکی ہے،
جمعے کے بعد نہیں، جمعے سے پہلے، پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، چاند نظر آتے ہی ہم پہلے رات کو تراویح پڑھتے ہیں، اگلے دن ہم روزہ رکھتے ہیں، یعنی پہلے رات پھر دن۔ فرمایا ہر جمعے کی رات جسے شب جمعہ کہا جاتا ہے، اس رات میں مانگی ہوئی دعائیں اور راتوں کی نسبت زیادہ جلدی قبول ہوتی ہیں۔ دونوں عیدین، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ان کی جو پہلی رات ہے، اس رات کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ رجب کے مہینے کی پہلی رات میں مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج مسلمان بھی الحمدللہ اس مہینے کو بڑی عظمت والا سمجھتا ہے۔ یاد رہے، عبادت وہ ہے جو اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ۔ اللہ کو حضور علیہ السلام کے طریقے بڑے پسند ہیں، وہ طریقے کھانے کے ہوں، وہ طریقے پینے کے ہوں، کپڑا پہننے کا انداز ہو، سونے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، چلنے پھرنے کا طریقہ، گفتگو کا طریقہ، معاملات کا طریقہ، کاروبار کا طریقہ، جو حضور کا وہ اللہ کو پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے امام الانبیاء کے طریقوں کو ہمارے لیے سنت بنا دیا، اور جو آدمی حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرے، امام الانبیاء کے طریقے پر عمل کرے، یعنی کوئی کام بھی کرے تو وہ نبی کے طریقے کے مطابق کرے، یہی سنت ہے۔ اور رب کائنات کو اپنے حبیب نبی کے طریقے کتنے پسند ہیں، اللہ نے حضور کے طریقوں یعنی سنتوں کو ہمارے لیے عبادت بنا دیا۔ حضور علیہ السلام کا جو بھی انداز ہے، جو بھی طریقہ کار ہے، جو بھی عمل کیا کرتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام بھی پانی پیتے ہیں، لوگ بھی پانی پیتے ہیں، لوگوں کا اپنا اپنا طریقہ، کوئی کھڑے کھڑے پیے، کوئی بیٹھ کر پیے، کوئی سیدھے ہاتھ سے، کوئی الٹے ہاتھ سے، کوئی کسی انداز میں، لیکن اللہ فرماتے ہیں لوگوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں اللہ کو پانی پینے کا طریقہ وہ پسند جو میرے حبیب نبی کو پسند، یعنی اللہ نے حضور کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا۔ یہ کوئی ایک دو مرتبہ نہیں ہوا، تمام اعمال جو حضور نے فرمائے وہ اللہ نے پسند فرمائے، جو بھی کام کرنے کا طریقہ حضور کا وہ اللہ نے پسند فرمایا۔ اور لوگوں، خوشی ہو غمی ہو، کسی وقت کا کوئی طریقہ جو انداز کالی کملی والے نے اپنا لیا وہ میرے اللہ کو پسند آ گیا۔ سب لوگ پانی پیتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کو پانی پینا اس انداز میں پسند ہے کہ جب مجھے پانی پینے کی حاجت ہو، حضور فرماتے ہیں مجھے بیٹھ کے پینا پسند ہے، دائیں ہاتھ سے پینا پسند ہے۔ جس برتن میں پانی پیا جائے وہ برتن 3 سانسوں میں پانی پینا پسند ہے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا پسند ہے، 3 سانسوں میں ٹھہر ٹھہر کر پینا پسند ہے۔ جب پانی پینے کا عمل پورا ہو جائے حضور فرماتے ہیں مجھے الحمدللہ کہنا بڑا پسند ہے۔ آقا کس لیے؟ فرمایا جس مولا نے مجھے صاف اور بہترین پانی پلا دیا، اپنی غذا عطا فرمائی، جس نے مجھے پینا دیا، پانی دیا، دودھ دیا، مشروبات عطا فرمائے، جس مولا نے اپنی نعمتوں کی بارش فرمائی، میں اس کا شکر ادا کیوں نہ کروں۔ یہ حضور کا پانی پینے کا طریقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں یہ طریقہ مجھے بڑا پسند ہے۔
اگر کوئی آدمی بیٹھ کر پانی پیے یہ پسند، دائیں ہاتھ سے پیے پسند، بسم اللہ پڑھ کے پیے اللہ فرماتے ہیں یہی ادا مجھے پسند، 3 سانسوں میں پیے بڑا پسند، اور پی کر الحمدللہ کہہ کے اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ فرماتے ہیں یہ طریقہ بڑا پسند۔ اور میں عرض کر چکا کہ امام الانبیاء کے طریقے میرے اللہ کو پسند کتنے ہیں، اللہ نے انہی طریقوں کو ہمارے لیے عبادت بنا دیا، جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دیا۔ وہی پانی اگر کھڑے ہو کر پی لیں اسی پیٹ میں جائے گا، الٹے ہاتھ سے پیے اسی پیٹ میں جائے گا، بغیر بسم اللہ کے پیے اسی پیٹ میں جائے گا، ایک سانس میں گھٹاگھٹ پی جائے اسی پیٹ میں جائے گا، بغیر الحمدللہ کہے گلاس رکھو اٹھ کے چلے جاؤ اسی پیٹ میں جائے گا۔ اور لوگوں پینا تو ویسے بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے طریقے کے مطابق پانی، دودھ اور مشروبات پیو گے پانی پھر بھی پیٹ میں جائے گا، لیکن یہی ایک گلاس عین ممکن ہے تیرے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے۔ آپ کہیں گے کہ ایک گلاس جنت میں لے جا، ہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے طریقے اللہ کو اتنے پسند ہے، کوئی ایک سنت اپنائے، ایک سنت اس کو اللہ 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث شریف بڑی اچھی، حضور نے فرمایا جس نے میری سنتوں، میرے طریقوں سے محبت کی، یوں سمجھو اس نے مجھ سے محبت، فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقوں سے محبت کی ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور اگلی بات تو سنو، فرمایا حضور علیہ السلام نے جو آدمی مجھ سے محبت کرے گا قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا۔ یہی ایک گلاس پانی کا پینا ہمیں جنت میں جانے کا ہمارے لیے ذریعہ بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو نبی کا طریقہ پسند ہے۔ اب آگے سنو، پانی پینا نبی کے طریقے پر پسند ہے، کھانا کھانا اللہ کو نبی کے طریقے پر پسند ہے، کپڑا پہننا نبی کے طریقے پر پسند ہے، غریبوں سے معاملات کرنا نبی کے طریقے پر پسند ہے، سخاوت نبی کے طریقے پہ پسند ہے، ہر ادا، ہر چیز، ہر عبادت نبی کے طریقے پر پسند ہے۔ تو اللہ رب العزت کو عبادات، نماز اور روزہ بھی نبی کے طریقے والا پسند ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں گوشہ گزار کی ہیں کہ بعض مہینوں کے ساتھ ہم نے عبادات اپنی طرف سے جوڑ دی، بعض مہینوں میں، بعض دنوں میں، بعض راتوں میں ہم نے اٹھائی عبادات اور جوڑ دی۔ اور پھر اگر کسی کو سمجھاؤ کہ بھائی ایسا جو ہے وہ مناسب نہیں، یہ بدعت ہے، ہر بدعت حدیث شریف میں ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ سنت وہ جو نبی نے کام کیا ہو، یا حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ نے کوئی کام کیا، وہ بھی سنت ہے۔ کیوں؟ صحابہ نبی کے طریقے کے خلاف نہیں کر سکتے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف کریں گے ممکن ہی کوئی، یعنی کسی صحابی نے کوئی عمل کیا، وہ عمل حضور نے تو نہیں کیا تھا، اور حضور نے دیکھا
دیکھ کر خاموش ہو گئے، مطلب یہ کہ ٹھیک ہے کوئی عمل، اس سے مراد یہ نہیں کہ حضور ظہر کی 4 رکعتیں پڑھتے تھے، ایک صحابی نے 5 پڑھی، حضور نے کہا ٹھیک ہے، نماز ہی پڑھی ہے نا بھئی 5ویں رکعت میں کیا پڑھا تھا؟ صحابی کہیں جی میں نے الحمدللہ پڑھی تھی، پھر رکوع کیا، سبحان ربی العظیم پڑھی، سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر میں بیٹھا اتحیات میں اللہ کی تعریف کی، آقا آپ پہ درود پڑھا، ربی جعلنی دعا مانگی، حضور نے فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے، 5ویں میں بھی تو نے اللہ کی عبادت کی ہے، چلو ٹھیک ہے، ایسا ممکن کوئی نہیں۔ حضور کسی کے عمل کوئی سخاوت کا انداز، طریقہ، کوئی اور نفلی عبادت، ایسا کوئی عمل کیا حضور نے دیکھا، خاموشی اختیار کی، تو اس کا مطلب ہے صحابی کا وہ عمل بھی ہمارے لیے سنت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے، صحابہ کے طریقے، یہ ہے سنت۔ جو کام حضور نے نہ کیا ہو، صحابہ نے نہ کیا ہو، اس کو عبادت کا نام دے کر عبادت کرنا، یاد رہے ثواب نہیں ملے گا، الٹا عذاب ملے گا۔ اپنی طرف سے کوئی من گھڑت باتیں، من گھڑت حدیثیں، من گھڑت واقعات بنا کر کے کوئی عمل کرنا شروع کر دینا، کوئی کسی وجہ سے صدقہ خیرات کرنا شروع کر دینا، خاص دن میں مقرر کرنا، اس دن میں یہ عمل کریں گے بڑا اجر و ثواب ملے گا، بڑی عظمت ملے گی، بڑی شان ملے گی، بڑی فضیلت ملے گی۔ لوگوں ایسا ممکن کوئی نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ عبادت وہی ہے جو عبادت نبی کا طریقہ ہو، عبادت وہی ہے جو امام الانبیاء نے کر کے دکھایا، عبادت وہی ہے جو رسول اللہ کا طریقہ۔ ہر عمل میں ہر چیز۔ اب رجب کا مہینہ آتے ہی کنڈے شریف کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، کوئی حلوہ بنائے، کوئی پوری بنائے، کوئی کچھ بنائے، کوئی کچھ بنائے۔ پھر مسلمان نے تحقیق نہیں کرنی کہ یہ چلا آ رہا ہے بس ٹھیک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں کئی مرتبہ رجب کا مہینہ آیا، کوئی ایسا عمل ثابت کوئی نہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگی میں کتنی مرتبہ رجب کا مہینہ آیا، کوئی ایسا عمل کیا ہو ثابت کوئی نہیں۔ تابعین، تبع تابعین کی زندگی میں بھی یہ مہینہ آیا کرتا تھا، کوئی ایسا عمل ثابت کوئی نہیں۔ آج لوگ خاص طور پر اس مہینے میں 22 تاریخ آتے ہی، رجب کی 22 تاریخ کو اپنے اپنے حلووں کی کڑھائیاں کھڑی کر دیا کرتے ہیں، پوریاں بنایا کرتے ہیں، اور پھر بغیر تحقیق کے خود بھی کھائیں، لوگوں کو بھی تقسیم کریں، لوگوں میں بھی کھلائیں پلائیں، اور پھر جب سوال کیا جائے تو کہتے ہیں کہ حضرت جعفر کے ہم کنڈے بھرا کرتے ہیں۔ لفظ کنڈا اسی سے پتہ چلا کہ یہ عربی لفظ بھی، عربی میں دال نہیں ہوتی، وہاں صرف دال ہے، بس دال پکا لیا، دال نہ پکایا۔ تو یہ پتہ چلا کہ عرب کا معاملہ نہیں ہے کنڈا، یہ عجم کا معاملہ ہے، اور صرف اسی طرف کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ یہ کنڈے یہاں سے چلے ہیں، وہاں سے نہیں آتے، اور دین وہ جو ادھر سے آیا، امام الانبیاء سے آیا، مکہ مکرمہ سے آیا، مدینہ منورہ میں آیا۔ یاد رکھنا 1500 سال ہو گئے دین اسلام اور قرآن کو آئے ہوئے، آج تک مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں کنڈے نہیں بھرے۔ اور ظالم جس نے یہ ایجاد کیا اس کو یہی عقل نہیں، اور عمل کرنے والوں کو شعور نہیں کہ لفظ کنڈا سمجھتے ہیں نا، ہماری زبان اردو، سرائکی، پنجابی، تمام زبانوں میں یہ لفظ اس رسم کے علاوہ، رجب کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، ہماری زبانوں میں یہ لفظ بولا اور سمجھا جاتا ہے۔
دو معنوں میں۔ ایک تو یہ جو آج کل چٹخنی ہے، اس سے پہلے سنگل ہوتی تھی دروازہ بند کرنے کے لیے، چھوٹی سنگل کو کنڈی کہتے تھے، بڑی کو کنڈا کہتے تھے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کا گھر برباد ہو گیا، خاندان تباہ ہو گیا، تو لوگ باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یار اس کا تو کنڈا ہی ہو گیا۔ مراد کیا؟ دروازہ ہی بند ہو گیا، کنڈی لگ گئی، رہنے والا کوئی نہیں، مال برباد، دولت برباد، گھر بار اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں آفت آئی، سب مر گئے، مال بھی ضائع ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اس کو کہا کرتے ہیں کہ کنڈا۔ اور بعض لوگ گالی دیا کرتے تھے تیرا کنڈا ہو جائے، یعنی تیرا پورا خاندان برباد ہو جائے۔ ادھر یہ گالی ہے، ادھر اس کو ہم عبادت سمجھتے تھے۔ یہ ہماری عقل کا کنڈا نہیں تو اور کیا؟ ہماری عقل کا کنڈا نہیں ہو گیا، برباد نہیں ہوگی۔ یعنی اسی ملک کی اسی زبان میں ایک لفظ گالی ہو، میں کچھ جملہ بولنا نہیں چاہ رہا، اگر یہ ریکارڈنگ دور نہ جانی ہوتی، اسی مجمع کا ہوتا، پھر میں کوئی گالی دے کر اگلی بات سمجھاتا۔ کسی کی ماں بہن کی کوئی گالی ہو، پھر اسی نام پہ کوئی عبادت رکھ دی جائے تو دیکھنے سننے والا بھی اس کو پکڑ کے مارے گا کہ ظالم آدمی، عقل کام نہیں کرتی، ماں بہن کی گالی اور تیری عبادت۔ آج تک گالیوں والی کوئی عبادت سنی ہے؟ آج تک کوئی ایسی عبادت؟ نماز ہے، نماز کا نام سن کے کوئی پڑھے نہ پڑھے دل میں راحت محسوس ہو۔ رمضان کا مہینہ آ جائے، روزہ ہے، روزہ کوئی رکھے نہ رکھے مسلمان کا ایمان تازہ ہو جاتا۔ حج ہے، حج کے لیے کوئی جا سکے نہ جا سکے، گھر بیٹھے ٹی وی لگا کر حاجیوں کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، یہی ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ مال نہیں ہے، کوئی مالدار زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقات کر رہا ہے، خود نہیں دے سکتا، زکوٰۃ کا نام سن کر اور دیتے ہوئے دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، غریبوں کی مدد ہو رہی ہے۔ عبادتوں کے نام بھی بڑے اعلیٰ اور عبادات دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ کام بھی بڑا۔ تو عبادت وہ جو نبی اور نبی کے صحابہ نے کی ہو۔ حضور نے فرمایا، پوچھا گیا تھا کہ سنت طریقہ کیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جو عمل کرتے ہوئے مجھے اور میرے صحابہ کو دیکھو وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، اسی پہ عمل۔ ہمارے مسلمانوں کی یہی تو بڑی سادگی ہے، دین کے معاملے میں ہم بھولے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 50 روپے کی سودا لیا ہو دکان سے اور 1000 دے کے واپس آ گیا ہوں، ایسا ممکن کوئی؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ 50 دے کے 500 بقایا بھی لے آئے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے، مسلمان کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، تحقیق کرنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں، پوچھ گچھ کرنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں، علماء کے قریب آنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں، بس اس لیے وہ کام کر گزرا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا۔ 1.5 لاکھ صحابہ اکرام کی جماعت ہے، ان صحابہ اکرام نے اپنے بڑوں کو خون چاٹتے ہوئے دیکھا، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہوئے دیکھا، ظلم کرتے ہوئے دیکھا، لڑائیاں کرتے ہوئے دیکھا، صرف اتنی سی بات پر کہ اس کنویں پہ پہلے میرا جانور پیے، وہ کہتا ہے میرا جانور پیے، صرف اتنی سی بات پر 40 سال تک لڑائیاں کرتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ نے اپنے آبا و اجداد کو وہ کون سا ظلم تھا جو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہر ظلم دیکھا، لیکن جب امام الانبیاء نے منع کر دیا، صحابہ نے یہ نہیں کہا ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا۔ اگر کسی خاندان کی بڑی عورت، بڑا آدمی
رجب کے مہینے میں یہ عمل کرتا رہا اور لوگوں اگر وہ دین والا نہیں تھا، دین والوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا، اگر اس کو دین کی صحیح سمجھ نہ تھی تو کیا جہالت والی باتوں پر بھی عمل کرے گا؟ اور لوگوں آؤ آج آپ کو پردہ ہی کھول دوں کہ یہ کنڈے منائے کیوں جاتے ہیں۔ کسی سے پوچھو نا، کہتے جی یہ امام جعفر صاحب، ابھی وہ کیوں کہتے جی بس ان کی یہ نیاز ہوتی ہے جی، فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کوئی ہم غلط کام نہیں کرتے جی، یہ کھانا ہوتا ہے، فاتحہ پڑھی حلال کھانا ہے، اس میں حرام کوئی چیز نہیں، نہ سور کا گوشت ہے نہ اس میں شراب ہے، کوئی چیز حرام نہیں، حلال پیسوں سے کمایا۔ یاد رکھنا بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ حلال پیسوں سے بھی ہوں تو جائز کوئی نہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے، مال تیرے پاس حلال ہے، ظہر پڑھ کے کھا لے گا، کیوں؟ حلال نہیں کمایا، آٹا حلال، گوشت تیرا حلال، سبزی حلال، پانی حلال، اس میں کوکنگ آئل حلال، مرچیں حلال، نمک حلال، ہر چیز حلال ہے، کھاتا کیوں نہیں؟ حلال چیزیں بھی کھانے پینے کا ایک طریقہ ہے، اپنی مرضی سے ہم نہیں کھا سکتے، نبی کے طریقے پہ کھائیں گے۔ نبی نے کیسے کھایا؟ منسوب کیا جاتا ہے 22 رجب کے کنوں کو امام جعفر صادق سے، وہ بھی تو عرب میں تھے۔ اگر یہ ان کی کوئی رسم یا ان کی طرف سے کوئی عمل ان کے خاندان کا ہوتا، اس کا نام پھر میں کہتا ہوں کنڈا نہ ہوتا، بلکہ بغیر ڈال کے کنڈا ہوتا۔ عربی کا کوئی لفظ ہوتا یا کوئی اور لفظ ہوتا، یہ وہاں سے رسم نہیں چلی، یہ 1906 میں سے برے صغیر سے چلی۔ 22 رجب کی تاریخ کو نہ امام جعفر کی پیدائش ہے نہ وفات ہے۔ جب آنے کی خوشی کا دن کوئی نہیں، جانے کے دن کا غمی کا دن کوئی نہیں، پھر ہمیں ذرا بدلاؤ کس بات کے کنڈے منائے جاتے ہیں، یہ کس بات کی عبادت ہے، کس لیے یہ عمل کیا جاتا ہے؟ اور لوگوں آنکھیں کان کھول کر دل کی تختی میں لکھ کر کے لے جاؤ، یہ اہل تشیع نے، یہ ان لوگوں نے رسم شروع کی تھی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہے جن سے امام الانبیاء بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ رب کائنات کی قسم ہے، امام الانبیاء نے ان کو ایسی ایسی دعائیں دی اور پورا ربیع الاول سنا چکا آپ کو۔ امام الانبیاء کی زبان مبارک سے جو جملہ نکلا، جو دعا نکلی، اللہ رب العزت نے حضور کی زبان کے جملوں کو یا اللہ نے اپنا قرآن بنا دیا یا امام الانبیاء کا فرمان بنا دیا۔ اگر دعا مانگی اللہ نے ہر دعا کو قبول فرما لیا۔ حضور علیہ السلام کبھی دعا کیا کرتے تھے، مولا میرے معاویہ کو علم سے مالا مال کر دے، کبھی دعا کرتے تھے مولا میرے معاویہ کو علم سے مالا مال کر دے، کبھی دعا کرتے تھے مولا میرے معاویہ کو بغیر حساب کتاب جنت کا داخلہ عطا فرما دے، کبھی دعا کرتے مولا اس کو ہادی بنا دے، اس کو مہدی بنا دے۔ اگر یہ صحابی چہیتا ہے تو رسول اللہ کا ہے نا، دشمنوں کا تو چہیتا نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے میں 2 جمعے پہلے شاید یہ بات عرض کی تھی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ابا بھی صحابی، اماں بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیوی بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، پوتے بھی صحابی، نواسے بھی صحابی۔ اللہ نے اتنا مرتبہ دیا، شان ملا، یہ عظمت یہ حضور کی وجہ سے صحابی کو ملا، یہی وجہ حضور کو ان سے محبت تھی، دشمنوں کو تو نہیں تھی۔ ہمیں محبت ہے امیر معاویہ سے، اور جن کا رگڑا نکالا وہ کیوں محبت کریں گے؟
جن کو رگڑا پھیرا ہو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ، ان لوگوں کو یار لوگ جو گالیاں دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے آبا و اجداد نکمے، شرارتی، ہر وقت دشمنی نبھانے والے تھے، تو ان حضرات نے خوب رگڑا پھیرا ان کو در بدر کیا، بھکاری بنایا، نکال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک اپنی دشمنی نکال، اور دشمنی کے جال میں ہمیں بھی پھنسا لیا، ہمیں بھی پھنسا لیا۔ 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت، جن کا رگڑا نکلا ہو، اللہ نہ کرے، میں ایک مثال دینے لگا ہوں، کوئی حکومت ایسی آئے جو میرا خاندان برباد کر دے، یا کوئی حکمران ایسا آئے جو ہمیں برباد کر دے، یا کوئی جو ہے بڑا سردار چودھری ایسا ہو جو میرا خاندان برباد کر دے، اس کے مرنے پہ میں کوئی جو ہے فاتحہ پڑھوں گا یا میں اس کے خلاف دشمنی اور خوشی کا اظہار کروں گا؟ ہمارا پورے ملک میں جانا ہوتا ہے، ابھی یہ گزشتہ ہفتہ بلوچستان، کوئٹہ وغیرہ میں، تو ادھر پہاڑوں کے جو قبائلی لوگ ہوتے ہیں، کسی سردار نے ان کے قبیلے کا، ان کے خاندان کے اگر کئی افراد کو مروا دیا تو باقی جو بچے ساری زندگی ٹو میں رہتے ہیں، کبھی ہمارا بھی دھا لگا۔ اور اللہ نہ کرے جب وہ سردار دنیا سے رخصت ہوگا یہ لوگ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے؟ نہیں، یہ تو خوشیاں منائیں گے، مٹھائیاں تقسیم کریں گے کہ بلا ٹلے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 22 رجب کو دنیا سے رخصت ہوئے، جو دین دشمن لوگ تھے انہیں بڑی خوشی ہوئی، اسی خوشی میں انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی، آپس میں مبارک باتیں دے دی، آپس میں خوشی کا اظہار کر دیا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، یہ سب انہوں نے چھپ چھپا کے کیا، بعد والے بھی ایسا نہ کر سکے۔ لیکن ہمیشہ جب بھی کوئی شرک کا عمل ہوتا ہے، بدعت جاری ہوتی ہے، رسومات جاری ہوتی ہیں، تو یہی بر صغیر کام کیا کرتا ہے۔ ہمارا بر صغیر جو ہے نا، انڈیا اور پاکستان، یہ رسومات اور بدعات کا گڑھ بنا ہوا، اسی کی تعلیم ہو رہی ہے، یہی نسلوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ نماز پر اتنا زور نہیں دیں گے، نماز بھی تو رجب میں نازل ہوئی، رجب کے مہینے میں ہمیں اللہ نے نماز دی، نہیں آ رہا ذہن میں؟ 27 رجب کو حضور معراج پر گئے تو نماز کا تحفہ لے کر آئے تھے، اسی مہینے میں اللہ نے ہمیں نماز دی۔ کوئی اماں، دادی اماں بیٹے بیٹی پوتے پوتی کو نہیں سمجھائے گی کہ نماز نہ پڑھی جہنم میں جلے گا، نماز نہ پڑھی تو یہ بربادی، پڑھے گا تو خوشحالی۔ کوئی دادی بوڑھی بیٹھی ہوئی کبھی بھی نہیں سمجھائے گی، جب بھی سمجھائے گی کہے گی سوجی لے آئے، چینی لے آئے، الائچی آ گئی، وہ آ گیا، وہ آ گیا، میدا آ گیا، دادی خیر ہے، تو اتنا پاگل، تجھے دین کا پتہ ہی نہیں، کل کنڈے نہیں بھرنے، کنڈے لٹھلے کے بھرواتی ہے، نماز زبان سے کہہ کے بھی نہیں پڑھتی۔ خدا را سمجھے، ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ سنت ہے کہ نہیں، کہیں بدعت تو نہیں، کہیں رسومات تو نہیں۔ میں آپ کو ایک موٹی سی پہچان، ابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں، مشرق سے چل مغرب میں چلا جا، شمال سے چل جنوب میں چلا جا، زمین کے چاروں کناروں کا چکر لگا، جو رسول اللہ کی سنت ہے وہ ہر جگہ ایک جیسی پائی جائے۔ کسی ملک میں فجر کی 4 سنتیں نہیں پڑھی جاتی، کسی ملک میں۔ اللہ آپ کو ملکوں میں لے جائے،
ساتھی ایسے ملتے رہتے ہیں، فجی سے آیا، آسٹریلیا سے آیا، جاپان چائنا سے آیا، ادھر امریکہ برطانیہ سے آئے، ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی 4 رکعتیں سنت تو نہیں پڑھ رہے وہاں فجر کی؟ کہتے ہیں نہیں جی ظالم، تو اگر کوئی پڑھے گا بہت بڑا ظلم ہے، جوتے بھی پڑھیں گے۔ اور ہمارے ملک میں کہہ دیتے ہیں جی کوئی ایسی بات نہیں، ہم نے کون سا گناہ کیا، غریب کو روٹی تو کھلائی ہے، حضرت جعفر کے کنڈے تو بھرے ہیں، ہم نے یہی تو عمل کیا ہے۔ اور لوگوں وہ عمل عبادت ہے ہی کوئی نہیں جس پر امام الانبیاء کے سنت طریقوں کی مہر نہیں لگی۔ ہم جو پورا سال کنڈوں کا اور کنڈوں کے ذریعے بخشش کا انتظار کرتے ہیں، ابھی بھی آج 11 تاریخ ہے تو 11 ہی دن باقی ہے، ہم 11 دن جو بخشش کا انتظار کریں، پتہ نہیں 22 سے پہلے ہماری موت آ جائے اور بغیر بخشش کے تو چلا گیا، پھر کیا بنے گا؟ سمجھ آئی بات؟ 11 دن باقی ہیں، ان 11 میں 22 کا انتظار کرتے کرتے اگر موت آ گئی تو پھر بخشش تو نہیں ہوئی نا۔ امام جعفر تیری سفارش تو پھر نہیں کریں گے نا، جن کے کنڈے بھرنے رہ گئے، تو پھر کیا کریں؟ قربان جائیں رب کی رحمتوں پر، ہمارے نبی کی شفقتوں پر۔ اللہ نے دین کا ہمیں کوئی عمل ایسا دیا ہی کوئی نہیں جو حد درجہ مشکل ہو۔ ابھی میں کوئٹہ گیا، راستے میں ظہر پڑی 2 رکعت، عصر پڑی 2 رکعت، مزہ آ گیا۔ ساتھی یہ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ قاری صاحب نے 2 شروع کر دی، اور ابھی بتا رہے ہیں کہ نماز وہ جو نبی نے پڑھی، نبی نے تو ظہر کی 4 پڑھی۔ میں بتلا رہا ہوں کہ دین بڑا آسان ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی سفر میں جائے، سفر کی بھی ایک حد ہے، یہ نہیں کہ 2 میل پہ بازار جائے وہاں سفر ہی پڑتا رہے۔ فرمایا کہ جو سفر میں جائے 48 میل علماء نے مقرر کی ہے۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑا سفر تھا، تقریباً 80 کلومیٹر کے قریب یہ سفر آج کے زمانے کا بنتا ہے۔ اور لوگوں حضور نے فرمایا جو اتنا سفر کرے، اس زمانے میں لوگ یا پیدل جاتے یا اونٹوں پہ جاتے یا گھوڑوں پہ جاتے، وہ اونٹوں کا سفر بھی بڑا مشکل سفر ہوا کرتا تھا۔ اللہ نے اعلان کر دیا اور لوگوں جو سفر پہ جائیں، ظہر کی نماز کا ٹائم ہو جائے، میں اللہ دین میں آسانی دینے لگا ہوں، عبادت میں کمی کرنے لگا ہوں۔ سفر کی مشقت کی وجہ سے تو تھکا ہوا، تجھے جلدی سفر بھی کرنا ہے، لہذا حضور نے فرمایا جب ظہر کا ٹائم ہو جائے صرف 2 رکعتیں پڑھ لیا کر۔ آقا پھر تو کمی آ جائے گی میرے اجر و ثواب میں۔ فرمایا اور لوگوں عبادت پر ثواب تو نے اپنی مرضی سے نہیں لینا، نبیوں نے نہیں دینا، ولیوں نے نہیں دینا، پیغمبروں نے نہیں دینا، فرشتوں نے نہیں دینا، بلکہ اللہ دلوں کو دیکھا کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے نبی کا طریقہ اور حکم سمجھ کر اگر ظہر کی تو نے 2 رکعت فرض پڑھے، اللہ تجھے 4 سے بھی زیادہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 4 سے زیادہ میں نے اس لیے کہا، یہ نہ سمجھنا کہ شاید زیادہ رکعتیں ہوتی ہیں، اور ہوتی بھی ہیں۔ سفر میں صرف 2 رکعت پڑھ، سنتے ساری چھوڑ دے، اللہ تجھے ساری نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ ابھی اس مہینے کے اگلے 11 دن اور انتظار کیوں کریں؟
22 رجب آئے گا، ہم لوگ کنڈے بھریں گے، بدعت کریں گے، رسم کریں گے، لوگوں یہ کنڈے بخشوائیں گے نہیں، الٹا پکڑوائیں گے۔ کسی اللہ والے نے آج تک یہ عمل نہ کیا، تبع تابعین نے یہ عمل نہ کیا، صحابہ نے اس طرح کا کوئی عمل مقرر نہ کیا۔ اگر یہ کسی کا پیٹ بھرنا مقصود ہے، 11 دن بعد کیوں بھوکا آج تڑپ رہا ہے، تیرا حلوہ 22 کو پکے گا۔ پیاسے کو پیاس آج لگی ہے، تو پانی محرم میں پلائے گا۔ ضرورت مند کو کپڑا آج چاہیے، تو رمضان میں دے گا کہ ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ ثواب زیادہ نہیں ہوتا۔ تیرے علاقے میں، تیرے ہمسائے میں ایک بیوہ بوڑھی عورت ہے، سردی میں ٹھٹھکتی رہی، اسے ایک چادر کی ضرورت ہے، اسے ایک کمبل کی ضرورت ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے ضرورت آ جائے، لیکن تو ثواب رمضان میں کمائے گا۔ اگر تیرے علم میں اس کی ضرورت ہے، اللہ نے مال بھی دیا ہے، رمضان تک تو گناہ کما، پھر رمضان میں ثواب کما۔ اور اگر رمضان تک تجھے گناہ ملا 1 لاکھ اور رمضان میں کپڑا دینے کا ثواب ملا 20,000، 80 تو تیرے اوپر چڑھ گئے نا۔ دین کس نے کہا اتنا مشکل ہے؟ اچھا لوگ پھر کھاتے میں ڈالتے ہیں مولویوں، انہاں مولویوں نے دین بڑا مشکل کر دیا۔ اور مجھے ملواؤ وہ مولوی جس نے مشکل کیا۔ میں دیوبندیوں مولویوں سے پوچھتا ہوں، بھائی تم نے کیا؟ کہتے نہیں۔ بریلویوں سے پوچھتا ہوں، تم نے دین مشکل کیا؟ کہتے ہیں ہم نے تو بالکل سوکھا کر دیا۔ اہل حدیثوں سے پوچھتا ہوں، کہتے جی ہماری مجال ہے، ہم دین میں کوئی مشکلیں یا آسانیاں پیدا کریں، جو کرنا تھا اللہ نے خود کر دیا، ہم کون ہوتے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا فرمایا، اس میں گھٹانے اور بڑھانے کی گنجائش کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرماتے ہیں لوگوں آج میں نے دین کو مکمل یعنی کامل کر دیا، بڑھانے کی بھی ضرورت کوئی نہیں، گھٹانے کی بھی ضرورت کوئی نہیں۔ بہرحال ٹائم تھوڑا، چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اپنی بخشش کے لیے 11 دن اور انتظار کیوں کریں؟ اگلے سال کا انتظار کیوں کریں؟ پتہ نہیں ہمیں موقع ملے نہ ملے۔ رب کائنات نے ہمیں اتنی آسانیوں والا دین عطا فرمایا، ایسی ہم مغفرت روزانہ کر سکتے ہیں۔ روزانہ صدقہ کرو، اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے تو ہمیں اتنی آسانیاں دی، اتنی آسانیاں دی۔ ایک کوئی اللہ والا ہے، ساری رات کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، نفل نمازیں پڑھتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، لیکن ایک مزدور آدمی، غریب آدمی دن میں مزدوری بھی کرنے جانا ہے، رات کو اگر جاگے تو دن میں مزدوری کیسے کرے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، او غریب آدمی، مزدور آدمی، اللہ نے تیرے لیے بھی بڑی آسانیاں کی ہیں۔ آقا کیا آسانی کی؟ میں راتوں کو بھی جاگتا رہوں، دن کو بھی جاگتا رہوں، ساری زندگی یوں ہی گزرے؟ فرمایا نہیں نہیں، سونے سے پہلے 100 آیتوں کی، قرآن کی 100 آیتوں کی تلاوت کر لیا کر، اللہ تجھے ساری رات قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 100 آیتیں پڑھ، سو جا، تجھے اس طرح ثواب ملے گا جیسے تو نے ساری رات نفل میں قرآن مجید کی تلاوت کی۔ دین آسان ہے کہ مشکل ہے؟ یہ مشکلیں دادی اماں کی دی ہوئی ہے، یہ دادیاں دے گئی، کنڈے بھرو، یہ کرو، شبرات کے حلوے، فلاں حلوے، فلاں فلاں۔ اور کبھی حلوے نے بھی بخشوایا، کبھی کنڈوں نے بھی کسی کو بخشوایا۔ اگر بخشش چاہیے، آج رات کو سونے سے پہلے 100 آیتوں کی تلاوت کر۔ اما پارا، چھوٹی چھوٹی سورتیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں، ایک پاؤں سپارہ اگر پڑھ لے 100 سے زیادہ آیتیں بن جائیں گی۔ اور ٹائم لگا
لگے گا 20 منٹ 100 آیتیں پڑھ سو جا. اب تو سویا پڑا ہے, تیرے اوپر رحمتیں ایسے برس رہی ہیں جیسے تو ساری رات قرآن کی تلاوت. ہمارا دین کس نے کہا مشکل؟ دین کی مشکلات بتاؤ. موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر گئے کوہ طور پر, پیچھے حضرت ہارون کو اپنا نائب مقرر کر گئے. بھائی ہیں سامری جادوگر نے, یہ بڑا ظالم آدمی تھا, اس نے سب لوگوں کا سونا زیورات اکٹھے کیے, پگھلایا, بچڑا بنایا. وہ ایسے انداز میں بنایا پیچھے کے ذریعے اس کے اندر ہوا داخل ہوتی, منہ میں سے نکلتی تو آوازیں نکلتی, اور کہا کہ دیکھو خدا تو یہ ہے. سب لوگوں نے اس کی پرستش, عبادت اور شرک کرنا شروع کیا. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, دیکھا قوم کی حالت بگڑی پڑی ہے, سمجھایا, لوگ سمجھ گئے, توبہ کی. ہم حضور نے فرمایا میری امت کا کوئی آدمی 100 سال شرک کرے, کفر کرے, جتنے بڑے مرضی ظلم کرے, 100 سال کے بعد اگر کافر تھا تو صرف کلمہ پڑھ لے, دل سے اقرار کر لے, اللہ 100 سال کے گناہ بالکل معاف کر دیا. اور اگر کسی نے بڑے سے بڑا بھی ظلم کیا, صغیرہ گناہ کیا یا کبیرہ گناہ کیا, اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا زندگی میں گناہ اتنے کیے کہ لت پت ہو گیا, لیکن تو ایک دن اللہ کے دربار میں آ جا, دن کا ٹائم ہو یا رات کا ٹائم ہو, اللہ کے گھر میں آ جا, اللہ کے دربار میں آ جا, اپنے ہی گھر میں بیٹھ جا, وہاں بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگ, صرف 2 آنسو بہا دے, اللہ تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال سنو, کہتے ہیں کہ دین یہ والا بڑا مشکل, آؤ ان کا دین سنو. انہوں نے چند لمحوں چند دنوں کے لیے شرک کیا, کفر کیا. موسیٰ علیہ السلام آئے, انہوں نے سمجھایا, لوگ مان گئے, واپس آ گئے, توبہ کرنے لگے. اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم, ان کی توبہ ایسے قبول کوئی نہیں, مولا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی لمبی لائن لگا دو, ان کی گردن اڑاؤ, جو توبہ بھی کرے قتل بھی ہو جائے اس کی توبہ قبول ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا دین مشکل, یہ بالکل ایسے ہے. میں پرسوں وہاں کراچی میں بھی یہ بات کر رہا تھا ساتھیوں سے, ملک کے اندر مہنگائی, پیٹرول بڑھا نا, اسی پہ بات چل رہی تھی. مہنگائی کے جو عذاب ہے, پریشانیاں ہیں, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اس ملک میں جو اللہ کی ان گنت نعمتیں ہیں کھا رہے ہیں اور ناشکری کر رہے ہیں, پی رہے ہیں ناشکری کر رہے ہیں, اچھا پہن رہے ہیں ناشکری کر رہے ہیں. کبھی بھی ایک دن زندگی میں بیٹھ کر کوئی رب کا شکر ادا نہیں کرتا. اچھا مزے کی بات, کوئی آدمی جس کی سمجھ میں آ جائے اور وہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے والا بن جائے, یہ آیا سناؤ جی کیا حال ہے, اللہ کا بڑا شکر, چاہے بھوکا ہو, بھائی آئے کیا حال ہے, بڑا اللہ کا کرم ہے, وہ آئے بڑا کرم ہے. یہ جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مولوی کے پاس پیسہ تو آ جاتے ہیں لوگ, قاری صاحب ایسے ویسے فلاں فلاں. میں اپنی ایک مثال دے رہا ہوں, بے شمار لوگوں نے بھی بتایا. قریب آ کے ادھر کی بات ادھر کی بات, والو گالی میں ہے کہ 50,000 چاہیے. بھئی میری تو اتنی انکم کوئی نہیں, میں کہاں سے دوں؟ نہیں جی آپ پہ تو اللہ کا بڑا شکر ہے, آپ پہ اللہ کا بڑا کرم ہے, ہم نے سنا ہے. او بھائی میں روکھی سوکھی کا شکر ادا کرتا ہوں, الحمدللہ اللہ وہ نعمت چھین نہیں رہے. اس کا مطلب الحمدللہ کا مطلب یہ نہیں کہ میرے 50 ٹرک چلتے ہیں, ٹرالے چلتے ہیں, میں بہت بڑا بزنس مین ہوں. جو جہاں ہے اللہ نے جیسا رکھا ہے وہی شکر ادا کر. اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرنا تیرا کام ہے, نعمتوں کی بارش کرنا میں اللہ کا.
عرض میں یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں جو دین ملا وہ سال عبادت کا انتظار نہیں کراتا کہ رجب کا مہینہ آئے، رجب کی 22 تاریخ آئے، پھر حلوہ پکائیں، کنڈے بھرے، تبھی ہماری مغفرت ہوگی، تبھی ہمیں ثواب ملے گا۔ فرمایا نہیں نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا زندگی کے اندر اپنے جسم میں اعلیٰ اخلاق پیدا کر لے، اچھی اخلاق اپنے بنا لے۔ اگر تو اخلاق اچھے بنائے گا، فرمایا کہ اعلیٰ اخلاق کا مالک کل قیامت والے دن اس درجے پہ پہنچ جائے گا جہاں پکا نمازی، پکا روزہ دار نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اعلیٰ اخلاق سال بعد آتے ہیں، صبح کے وقت، دن کے وقت، شام کے وقت، جب بھی کوئی اپنا پر آیا، اجنبی یا پیارا کوئی مل جائے، اچھے اخلاق سے بات کرو، میٹھی نرم گفتگو کرو، اللہ اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ اور لوگوں ابھی اپنے اپنے گھروں سے وضو کر کے، غسل کر کے، دھلے ہوئے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر آپ مسجد کی طرف آئے، نیت کیا ہے کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بھی آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نماز پڑھنے جاتا ہے، اللہ اس کو ایسے عظمت دیا کرتے ہیں جیسے احرام باندھ کر عمرہ کرنے جاتا ہو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک آدمی تھکا ہوا مزدوری کر کے رات کو اپنے گھر آیا، دل میں سوچ رہا ہے فلاں اللہ والا تہجد پڑھتا ہے، فلاں نیک آدمی تہجد پڑھتا ہے، فلاں اچھا آدمی تہجد پڑھتا ہے، آج رات کو میں بھی تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھوں گا، چلو زندگی میں آج تو مجھے موقع مل جائے۔ لیکن تھکاوٹ اتنی تھی، سویا جو صحیح، صبح کے ٹائم اس کی آنکھ کھلی، حضور نے فرمایا یہ جو نیت کر کے سویا تھا، اٹھا تو کوئی نہیں، عبادت اور تہجد تو نہیں پڑھی، لیکن اس کے صرف نیت کرنے کی بدولت اللہ تہجد پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سال انتظار کریں، رجب اور 22 آئے تو عبادت کریں، مغفرت ہو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، دن رات قرآن کی تلاوت کر کے اپنے درجے بلند کرا رہا ہے، بڑی عظمت مل رہی ہے۔ آقا ایک ان پڑھ آدمی، جاہل آدمی، حافظ نہیں بنا، قاری نہیں بنا، دیندار نہیں بنا، اس کو عظمت نہیں ملے گی۔ فرمایا کیوں نہیں؟ دین بڑا آسان، میرا اللہ بڑا مہربان ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی آدمی جس کو قل ہو اللہ پڑھنی آتی ہو، فرمایا 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو، اللہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کہتے ہیں کہ دین بڑا مشکل ہے، کیسے عمل کریں؟ رجب اور 22 کا انتظار کریں؟ نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 مرات، فرمایا جو آدمی صبح شام گرمی سردی کسی موقع پر کہیں بھی کھڑا بیٹھا اگر میرے اوپر 1 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ رب العزت 10 رحمتیں نازل کر دیا کرتے ہیں۔ فرمایا جو آدمی 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ اپنی 100 رحمتیں نازل فرما دیا کرتے ہیں۔ یہ عمل رجب میں بھی ہو سکتا ہے، شعبان میں بھی ہو سکتا ہے، رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، شوال میں بھی ہو سکتا ہے۔ پورے مہینے کی کسی بھی تاریخ، دن رات، صبح شام میں یہ عمل کر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ کی 100 رحمتیں اس پر نازل ہوا کرتی ہے۔ فرمایا جو آدمی 50 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھنے کی عادت ڈال لے، کل قیامت والے دن میں امام الانبیاء آگے بڑھ کے اپنے اس امتی سے مصافحہ کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ درود پاک
پاک پڑھا کرے اللہ رب العزت اس کے بدلے میں جنت میں ایک محل بنا دیا کرتے ہیں۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آدمی 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھا کرے 100 مرتبہ پڑھنے پہ وہ جنت کا جو محل بن گیا۔ فرمایا 1000 مرتبہ جو پڑھا کرے اس وقت تک میرا اللہ موت نہیں دے گا جب تک اپنی آنکھوں سے وہ جنت کا محل دیکھ نہ لے۔ دین بڑا مشکل، بہت زیادہ مشکل۔ مزدوری آسان ہے، گرمی میں سردی میں کسی چلانا آسان ہے، پانی میں ٹھٹھرنا سردی میں ٹھٹھرنا آسان ہے، صبح فجر سے لے کر رات کے 10 بجے تک دکان کھولنا، 1 روپے کے لیے بے چین ہونا، گاہکی کرنا آسان ہے، سفر کرنا مال دولت کے لیے کوئی کہیں جا رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے بڑا آسان ہے، لیکن دین بڑا مشکل۔ کتنا مشکل ہے؟ فجر کی نماز پڑھی، ہو گئی نماز، حضور نے فرمایا بیٹھ ذکر کر، سورج نکل آیا، 15 منٹ گزر جائیں، فرمایا اب 2 رکعت نفل پڑھ اشراق کے۔ دین بڑا مشکل ہے، فرمایا 2 رکعت نفل اشراق کے پڑھ۔ اللہ رب العزت تجھے مسجد میں، علاقے میں، ملتان کے اس محلے میں بیٹھے بیٹھے اشراق کی نماز پر حج اور عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ آقا میں مصروف ہوں، فجر کے بعد مجھے جانا ہوتا ہے، میرے لیے کوئی اور آسان نہیں۔ فرمایا تو 11 بجے فارغ ہوتا ہے، آقا میں فارغ ہوں۔ فرمایا تو اس ٹائم چاش کی نماز پڑھ لیا کر، ملے گا کیا؟ فرمایا سمندروں کے پانیوں پہ جتنی جھاگ اٹھ رہی ہے اللہ اتنی جھاگوں کے برابر تجھے اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ایک آدمی کہتا ہے آقا میں دوپہر کو بڑا اس وقت مصروف ہوتا ہوں، گاہکوں کی لائن لگی ہوتی ہے، مجھے کوئی اور ٹائم بدلا دیجئے۔ حضور نے فرمایا مغرب تک تو فارغ ہو جاتا ہے؟ جی بالکل فارغ ہو جاتا ہوں۔ فرمایا مغرب کے ٹائم مغرب میں مسجد میں آ کر نماز جماعت سے پڑھ لے، اس کے فوراً بعد اوابین کے نفل پڑھ لے۔ آقا ملے گا کیا؟ فرمایا 1 دن کے اوابین کے نفل پڑھنے پر 12 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ آقا میں اس ٹائم بھی بڑا مصروف ہوتا ہوں۔ فرمایا چلو تو رات کو تہجد میں اٹھ جایا کر، تو نے سبزی منڈی جانا ہوتا ہے، وہاں جانے سے پہلے 10-20 منٹ کے لیے وضو کر کے مصلی بچھا لے، تہجد پڑھ لیا کر، اللہ تیرے اوپر اپنی رضا کا اعلان کر دیں گے۔ آقا میں اس ٹائم بھی بڑا پریشان اور مصروف ہوتا ہوں، اس ٹائم میں سویا ہوا، اشراق کے ٹائم کہیں اور ہوتا ہوں، اوابین کا ٹائم بھی باری کوئی نہیں۔ فرمایا کہ دین بڑا آسان ہے، زندگی میں 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھ لے، اللہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ دین بڑا مشکل ہے۔ اصل بات بتاؤں بھائی، کسی پہ میں کوئی تانا نہیں دے رہا، اگر سمجھ میں آ جائے عمل کریں تو بہت اچھا، بعض کو کہے نا بچھیرے پہ حضور کی سنت سے جاؤ، کہتے ہیں قاری صاحب ہم سے اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ یہ روٹی مانگتی ہے جو خرچہ پورا نہیں ہوگا، دودھ مانگتی ہے خرچہ پورا نہیں ہوگا، یہ سوٹ الگ مانگتی ہے، اس پہ نہ اینک لگتی ہے، اس پہ نہ ٹوپی پہننی ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں، یہ خالی پھرے گی، اس کو دھو لیا کر کنگھی کر لیا کر، تقاضے پورے نہیں ہوتے جی اس کے۔ او بھائی اس کا کوئی سالانہ ٹیکس ہے، اللہ نہ کرے لگ جائے، لگ گیا تو ٹیکس ادا کر کے رکھو گے، جاؤ ملکوں میں وہاں جا کے حالات دیکھو۔ اسی طرح سے جس نے عمل نہ کرنا ہو نا دین پہ، بڑا مشکل، بہت زیادہ مشکل۔ او بھائی نفل نماز پہ کوئی خرچہ ہے؟ نفل نماز پہ کسی قسم کی کوئی خرچہ، مشقت، ٹیکس، جرمانہ کچھ بھی نہیں۔ تو تھوڑے سے بھی کنڈے بھرے اس پہ 500-700 کا تو خرچہ ہے نا، 1000 روپیہ تو لگ جائے گا نا،
مولوی کا حلوہ بنانا ہے، ٹکڑے بنانے ہیں، پوریاں بنانی ہے، پتہ نہیں کیا کیا مشقت والی عبادت پہ تیار ہے، جو عبادت ہے ہی نہیں، جو کہ بدعت ہے، بر صغیر کی ایک رسم۔ سوڈان میں کنڈے کوئی نہیں، عرب میں کنڈے کوئی نہیں، وہ چائنا والے چینی مسلمان کنڈے نہیں بھرتے، انہیں بھی پتا ہے کہ یہ کنڈا لفظ عرب کا کوئی نہیں، یہ پاکستانیوں کا ہے، ہندوستان والوں کا۔ لہذا عبادت وہ کرو جو نبی اور صحابہ نے کی، عبادت وہ کریں جو سنت ہو، عبادت ہو اللہ کا حکم ہو، نبی کا طریقہ ہو، وہ عبادت ہے۔ باقی تمام بدعات ہیں، علاقوں کی رسومات ہیں، خاندان اور قبیلوں کی رسومات ہے، رسم پہ ثواب کوئی نہیں، بدعت پہ ثواب کوئی نہیں۔ حدیث سنا چکا، حضور نے فرمایا کہ تمام جتنی بھی بدعات ہیں یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب کائنات ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، سنتوں والی ہمیں زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ بھائی سید اسحاق بخاری صاحب تشریف لاتے ہیں، 3 روز قبل ان کے بھائی سید اخلاق حسین شاہ بخاری دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ رب العزت ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ بھائی رانا رئیس صاحب، رانا اکرم صاحب، رانا شفیق صاحب، محمود نیاز صاحب، مدرسے کا کام چل رہا ہے جو مسجد کا، اس میں تعاون بھی کیا، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے والد گرامی ہمارے دادا جان حاجی نیاز علی، اللہ رب العزت ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور بھائی رئیس صاحب اللہ ان کی والدہ کا سایہ تادیر سلامت رکھے، اللہ تمام پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، مولا سب کے روزی رزق میں خیر و برکتیں اور وسعتیں عطا فرما، اللہ ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے نیک نرینہ صالح اولادیں عطا فرما۔ بھائی تنویر صاحب تشریف لاتے ہیں، اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ بھائی عبداللطیف صاحب اللہ ان کو بھی اپنے خزانوں سے بیٹے عطا فرمائے۔ بھائی فاروق صاحب کو بھی اللہ بیٹا عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں یا جن کے ہاں بیٹا نہیں، اپنے خزانوں سے سب کو نیک نرینہ صالح اولادیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت